آج سے ملک بھر میں تعلیمی اداروں میں پرائمری کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا کہنا ہے کہ بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور کورونا سے بچاؤ کے جو SOPs ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ماسک کی پابندی کیسے کرائی جائے گی؟ جب پھر ہبز اور لوڈ شیڈنگ میں بچوں کے لیے ماسک کی پابندی ان کی جو صحت ہے اس پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے، اور اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے صوبائی حکومتیں کیا اقدامات کر رہی ہیں، یہ ہے اہم سوال۔ سکولز میں پرائمری کلاسز کا شیڈیول کیا ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر برائے اسکول ایجوکیشن جناب مراد راز صاحب۔ السلام علیکم مراد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہی بتا دیجئے کہ پرائمری سکولز میں کورونا کے جو SOPs ہیں ان پر کس طرح سے آپ لوگ عمل درآمد کروا رہے ہیں؟ ایک تو وہ چھاپے ہیں جن کے ڈر سے لوگ جو ہیں، آپ کے چھاپے جن کے ڈر سے سکولز عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ تو آپ نہیں موجود ہو سکتے۔ دیکھیں، صبح 8 بجے سے تو میں پھر رہا ہوں سکولز کے اندر بغیر کسی کو بتائے۔ nobody knew where I was coming، یہاں تک کہ میری گاڑی میں جو لوگ تھے اور میرے ساتھ جو تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ I was very happy with the situation کہ ایک جگہ پہ ہمیں صرف پرابلم آئی، اس کے علاوہ ہمیں کہیں پہ پرابلم نہیں آئی۔ میں پبلک اور پرائیویٹ دونوں سکولوں میں پھرا ہوں اور ابھی بالکل پہنچا ہوں آپ کے شو سے بالکل پہلے، اور ایک جگہ صرف پرابلم آ رہی تھی، وہ بھی صفائی کی زیادہ پرابلم تھی، اور کلاسوں میں ادھر بچے تھوڑے زیادہ تھے، سو وہ میں نے شفٹ کروا دیے۔ اس سکول کو بھی ہم نے 2 دن کروا دیا ہے تاکہ وہاں پہ پہلے صفائی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، اس کے بعد وہ سکول کھلے گا۔ سو ہم نے ٹیمیں نوٹیفائی کی ہوئی ہیں پورے پنجاب کے اندر۔ اس طرح یہ تو صرف میں جو جا رہا ہوں کیونکہ میں obviously ہر جگہ نہیں جا سکتا، ہم نے نوٹیفائی کی ہوئی ہیں مرکز تک نیچے ٹیمیں۔ مراد راز صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ لاہور پہ زیادہ توجہ ہوگی، خاص جو بڑے بڑے شہر ہیں فیصل آباد وغیرہ ان پر توجہ زیادہ ہوگی اور باقی جو چھوٹے علاقے گاؤں دیہات میں سکولز وغیرہ ہیں وہ اگنورڈ رہ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں شفا، میں آپ کو یہ بتاؤں، جس طرح ہم نے جب پہلا کھولا تھا on the 15th تو میں خود لاہور سے باہر تھا، میں وہاڑی میں تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ SOPs ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے وہاں پہ آنا ہے سکولز کے اندر۔ وہاں پہ ایک فنکشن تھا جو کہ میں جس کے لیے جا رہا تھا، تو میں ایک دن پہلے چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا سکولز کا سارا ہے۔ تو سرپرائز وزٹ جب میں نے وہاں پہ بھی دیا، I'm telling you کہ وہاں پہ بھی SOPs ایگزیکٹلی فالو ہو رہے تھے اور کئی جگہوں سے میرے خیال سے شاید بہتر ہو رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت کتنی ٹیمیں ہوں گی تقریباً جو پورے پنجاب میں مانیٹرنگ کر رہی ہیں؟ دیکھیں سر، یہ ہم نے تو ڈسٹرکٹ کو نہیں چھوڑا، ڈسٹرکٹ کی تو 36 ٹیمز ہیں ہماری۔ اس کے بعد ہم چلے گئے، there are over about between 140 150 ٹیمز پھر رہی ہیں اس وقت، اور وہ رینڈم جگہ جا رہی ہیں، ان کا کوئی سکیجول نہیں ہے، وہ رینڈملی جاتی ہیں، سرپرائز وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اوکے، اچھا ایک تو یہ سکولز کا وزٹ ہو گیا جس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سکولز میں SOPs پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جن بچوں کو سکول آنے کے لیے وینز کا استعمال کرنا پڑتا ہے ان کے حوالے سے کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ وہاں پر کیسے انشور کیا جا رہا ہے SOPs کو؟ دیکھیں وہاں پہ ہم ایک تو سب سے پہلے مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ the only reason عبید صاحب ہم نے جب ہم نے کہا نا کہ 50% بچے آئیں گے، تو اس کی وجہ سے جو ٹریفک ہے اس کے اندر ان دا سینس ٹریفک چلڈرن ٹریفک جو ہے بسوں کے اندر یا وینز کے اندر وہ ویسے ہی کم ہو گئی، کیونکہ جب مجھے کہا گیا جی ڈبل شفٹ کریں، ڈبل شفٹ میں یہ پرابلم آنی تھی کہ کئی پیرنٹس نے صبح ہی بچے بھیج دینے تھے کہ جی وہ آئیں، آپ بعد والی کلاس اٹینڈ کر لینا، کٹھے چلے جاؤ۔ سو دا ریزن کہ ہم نے 50% سپلٹ کیا اور ہم نے 2 سیکشن بنائے 2 دنوں کے لیے واز دا ریزن کہ بچے کم آئے، اور ہم پوری کوشش کریں، بلکہ میرے پاس کچھ نمبرز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ لگے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جو ٹیسٹ کروائے ہیں نا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو رینڈم ٹیسٹنگ ہوئی ہے ابھی تک 70,750 رینڈم سیمپلنگ ہم نے جو ٹیسٹنگ کی ہے، اس کے اندر نیگیٹو جو آئے ہیں وہ 68,032 ہیں۔ جو ٹوٹل پازیٹیو کیسز ابھی تک آئے ہیں وہ 145 ہیں۔ یہ میں آپ کو کل تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بڑوں میں ہیں اس میں 3 علاقے نہیں، یہ ٹیچرز اور بچوں دونوں میں۔ اچھا دونوں میں۔ سو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ٹاپ 3 ڈسٹرکٹس جو جا رہی ہیں اس وقت جہاں پہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے وہ ہے گجرانوالہ نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ ہے ننکانہ، اور نمبر 3 پہ ہے گجرات۔ سو دیز آر دا 3 پلیسز جہاں پہ ہمارے سب سے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اس وقت آؤٹ آف 145، مگر باقی جگہیں آپ سارے سنگل ڈیجٹس کے اندر۔
اچھا میں تھوڑا سا یہ نمبرز کو دوبارہ اس کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے کہا تقریباً 70,000 کے قریب ٹیسٹ ہوئے جس میں سے 68,000 نیگیٹو آئے. جی ایسا ہی ہے جی. تو یہ تقریباً 2,000 جو تھے رزلٹ آئے نہیں, وی آر ویٹنگ فار دی ریزلٹس. اچھا باقی کے ریزلٹس نہیں آئے, ٹھیک ہے. تو تقریباً 150 جو ہیں وہ کیسز آپ کے سامنے آئے. اچھا اب جو بچے کلاسز میں جا رہے ہیں ان کی جو شفٹ ہے وہ کتنے گھنٹوں کی ہے؟ دیکھیں ویسے آپ اچھا کیا, میں نے بھی جب آپ کی طرح ہی سوال سوچا تھا, جب انہوں نے مجھے نمبرز دیے نا تو میں نے کہا یہ اتنے بچے بیچ میں سے مسنگ ہیں, تو انہوں نے کہا جی ریزلٹ نہیں آیا. تو میتھ آپ کا اور میرا دونوں کا ایک جیسا ہی ہے, اس کا مطلب کہ میں بھی پریشان ہو گیا تھا. میں بھی پھر وزیر تعلیم بن سکتا ہوں کسی حد تک شاید آگے جا کر. بالکل 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 بالکل. تو اس میں یہ ہے جی اس وقت ٹائمنگ تو ہم نے رکھا ہوا ہے 12-1 بجے تک کا ہی ہے. اچھا 1 بجے تک کا ٹائم کیوں رکھا ہوا ہے؟ The reason being کیونکہ ان بچوں نے صرف 3 دن سکول آنا ہے. اب 3 دن کے اندر جب آپ سکول بلا رہے ہیں وہ 4 دن آف ہوں گے, تو اس لیے ہم میک شور کریں کہ کم از کم جتنی دیر کے لیے آئیں وہ پوری پڑھائی کم از کم پورے ہفتے کی تو نہیں کر سکتے مگر ایٹ لیسٹ اتنی میکسیمم ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 1 بجے تک I don't think it's too much. 8 سے 12 4 گھنٹے. ہاں بالکل, یا 8 سے 1 ہم کوشش کریں گے اس کو 1 بجے تک لے کے جائیں تاکہ ایک اچھا دن پڑھائی کا کم از کم اندر جا جائیں. لیکن وہ 4 سے 5 گھنٹے ان بچوں کے لیے ماسک پہننا مشکل نہیں ہوگا مسلسل؟ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی صبح بھی دیکھا ہے جا کے, ہم نے ٹیچرز کو بھی کہا ہے کہ دیکھیں کھڑکیاں کھول کے رکھیں, پنکھے چلائیں, اور ہم نے کئی ٹیچرز کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر بچے ذرا سفوکیٹ فیل کریں ان کو باہر تھوڑی سی واک کروا دیں, ماسک تھوڑا نیچے کر کے باہر واک کروا دیں. دیکھیں ہمیں سب کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا اس کے اندر, ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ہم نے کبھی پہلے نہیں کی. سو یہ سب ہم جو کر رہے ہیں پہلی دفعہ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایڈجسٹمنٹس جو تھوڑی بہت کرنی پڑیں گی, وی شوڈ ڈو دیم. اچھا اور ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ کلاس میں جو پلے پیریڈز ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے تو پلے گروپ میں پلے پیریڈز بھی ہوں گے, ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ کیا وہ ہوں گے یا وہ فی الحال بند کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ اور ریسیس جو ہے بریک, وہ اس کا کیا ہے پلان؟ دیکھیں جی بریکس تو ہم نے بند کی بھی ہیں, وہ کلاس میں ہی کھا سکتے ہیں اگر گھر سے کچھ لے کر آتے ہیں. نمبر 2 جو پلے پیریڈز ہیں وہ بھی ہم نے بند کیے ہوئے ہیں, مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اوپن جگہ پہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر بہت جگہ گراؤنڈز ہوتے ہیں, بالکل اگر وہ سپیسنگ دے کے کروا سکتے ہیں تو ضرور کروائیں. کیونکہ دیکھیں آپ بچوں کو ایک کمرے میں بند رکھ کے 8 گھنٹے, جب ان کو پلے پیریڈ بھی نہیں مل رہا, ان کو بریک بھی نہیں مل رہی, سب چیزیں, تو یو ہیو ٹو انٹرٹین دیم اے لٹل, کہ ان کو تھوڑی سی کلاس سے باہر نکل کے بھی ایکٹیویٹی ہو. بالکل درست. ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ ادا کریں گے سر آپ کا, اور دعا یہی ہے کہ یہ معاملہ خیر اور عافیت کے ساتھ انجام پائے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی صحت آن سٹیک ہے, اور بڑوں کی بھی صحت جو ہے وہ آن سٹیک ہے ان بچوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ذرا اپنا کرم کروائے, عافیت فرمائے. جی